बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स, खबरों, एक्सक्लूसिव वाक़यात और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, आज काफ़ी दिनों के बाद हम जो बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के और मरूफ रूहानी शख्सियत हैं लाहौर की, उनकी पेश गोइयों पर यह वीडियो बना रहे हैं। लेकिन जो मुल्क के हालात हैं वो कितनी गंभीर सूरत इख्तियार कर गए हैं और इमरान खान ने खास तौर पर सदारती इलेक्शन के हवाले से जो आज छक्का मारा है और उसके बाद बड़ी तूफानी मुहिम शुरू हो गई है। और ख़ास तौर पर जो वज़ीर आला बनाए हैं गंडापुर, वो डंडापुर बने हुए हैं और उन्होंने आज पहले ही रोज़ इक़्तिदार संभालने के बाद, हलफ उठाने के बाद क्या हुक्म जारी किया है, जिसके बाद लर्जा तारी है खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान दौर के इम्पोर्टेड टू सरकार के जो लाए हुए मुसल्लत किए हुए सरकारी मुलाजमीन थे, उन सब की फहरिस्तें तलब कर दी गई हैं। ये सारी जो तफसीलात हैं, आज की अपडेट्स हैं इंतखाबी हवाले से। और शहबाज शरीफ पर उमर अयूब ने, जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं PTI के, उन्होंने क्या दिलचस्प एतराज़ किया है, ये सारी तफसीलात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले, चूँकि ये वीडियो पेश गोइयों के हवाले से है, इसलिए हम पहले वो सारी पेश गोइयाँ जो एस्ट्रोलॉजर्स की हैं, पाकिस्तान और भारत के जो मरूफ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनकी पेश गोइयाँ और बाबा जी दाता दरबार की जो गुफ्तगू है रूहानी हवाले से पेश गोइयाँ, वो आपको गोश गुजार करेंगे। ये सारी जो तफसील है, अपडेट्स हैं, आज की सियासी अपडेट्स, वो उसके बाद शामिल करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारी जो ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं नाज़रीन, वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, 21 मार्च को नौरोज़ है, जिसे ईद नौरोज़ भी कहते हैं। उस दिन से सूरज अपने नए सालाना सफ़र का आगाज़ करेगा और इमरान खान की जो तिलिस्माती कुव्वतें हैं उस रोज़ से डबल पावर में आ जाएंगी। और ईद उल फितर के बाद पाकिस्तान के हालात लाल आंधी से भी ज़्यादा बढ़कर लाल तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर जाएंगे और तमाम सूबाई हुकूमतें और कौमी हुकूमत तिनकों की तरह लरजने लग जाएंगे। और जिन लोगों ने यह मंसूबा बना रखा है कि 9 मई वाक़यात के बाद PTI को जिस तरह से दबाया गया था, उसका एक्शन रीप्ले करके PDM 2 सरकार जो आज कल मुंतखब होने जा रही है शहबाज शरीफ की सरकर्दगी में, वो अगले 5 साल बरसर इक़्तिदार रहने का लाइसेंस हासिल कर लेगी एक और 9 मई ऑपरेशन करके। तो उन्हें सख्त मायूसी होगी, क्योंकि अब आने वाला हर दिन नई मुश्किलात और नई आफतें लाने जा रहा है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की जो मौजूदा हुकूमत की बदकिस्मती है, उसकी वजह यह है कि जिस रोज़ नई कौमी असम्बली ने हलफ उठाया, वो मौजूदा साल की तारीख का नहस तरीन दिन था। इसलिए इस नहूसत से इस हुकूमत की जान छूटने वाली नहीं है। नाज़रीन, इन ख्यालात का इजहार बर्रे सगीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो मरूफ एस्ट्रोलॉजर्स हैं डॉक्टर उमर फारूक और महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य ने किया है। और लाहौर की बुजुर्ग रूहानी शख्सियत बाबा जी दाता दरबार वालों ने जो पेश गोइयाँ की हैं, वो सब ताज़ा तरीन सूरत हाल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। काफ़ी दिनों के बाद हम ये पेश गोइयों वाली वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि जो दीगर हंगामी मामलात थे वो हम आपके लिए लाते रहे। बाबा जी दाता दरबार वालों की कुछ पेश गोइयाँ हम साथ साथ शेयर करते रहे। रूहानी शख्सियत हैं, वो हमें गाइडेंस भी देते हैं। उनकी सिर्फ पेश गोइयाँ नहीं होती, बल्कि नसीहतें और पुरहिकमत बातें भी होती हैं। इसलिए उनकी वीडियोज़ तो हम रेगुलर लाते रहे हैं। लेकिन महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य और डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर की जो पेश गोइयाँ हैं, वो काफ़ी दिनों के बाद आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, महाराज निशांत भारद्वाज आचार्य का कहना है कि अप्रैल से जुलाई तक का जो वक्त है, वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई सख्त और नाजुक वक्त होगा। एक तरफ अफगानिस्तान और भारत के साथ सरहदी कशीदगी में अचानक इजाफा हो सकता है, तो दूसरी तरफ मुल्क के अंदर पकड़ धकड़ ऑपरेशन, एहतजाज, बलवे, फसादात अपने अरूज पर होंगे और दुनिया पहली बार इमरान खान की सियासी ताकत का कहर इसके दुश्मनों पर बरसता देखेगी। बड़ी खौफनाक पेशगोई कि दुनिया पहली बार इमरान खान की सियासी ताकत का कहर
اس کے دشمنوں پر برستا دیکھے گی۔ مہاراج نشانت بھردواج آچاریہ کا کہنا ہے کہ جیل میں بیٹھا عمران سب کچھ تہو بالا کرنے والا ہے، حکمران جتنا اسے دبائیں گے یہ اتنا ہی مزید خوفناک ہوتا جائے گا، اور اگر حکمرانوں اور اسٹیبلشمنٹ نے کوئی حل نہ نکالا، کوئی درمیانی راستہ نہ نکالا، تو حالات 1971 کی طرح کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ موجودہ پی ڈی ایم حکومت کے بارے میں مہاراج نشانت بھردواج آچاریہ نے کہا ہے کہ اس کی عمر سالوں میں نہیں بلکہ مہینوں میں نظر آ رہی ہے، یعنی 5-7 ماہ سے لے کر آپ 10-11-12 مہینے تک کا اس حکومت کا وقت زیادہ سے زیادہ نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف جو ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجر ہیں، پاکستان کے معروف آسٹرالوجر، بڑے ماہر علم نجوم، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس دن موجودہ قومی اسمبلی کا پہلا دن تھا یا پہلا اجلاس تھا، اور جس میں حلف اٹھائے تمام نو منتخب ارکان نے، 302 نو منتخب ارکان قومی اسمبلی نے حلف اٹھایا، اس روز چاند حبوت میں تھا، یعنی چاند برج عقرب میں تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی عورت، مرد یا لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو اور اس روز چاند حبوت میں ہو، یعنی برج چاند جو ہے وہ قمر در عقرب ہو، تو جو پلانیٹری پوزیشن ہے وہ قمر در عقرب ہو، تو اس کی پریڈکشن کوئی بھی جو ماہر علم نجوم ہے یا آسٹرالوجر ہے وہ اس کی پریڈکشن یہی کرے گا کہ یہ شادی چلنے والی نہیں، یا یہ شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ تو اس لیے علم نجوم کی روح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر قمر در عقرب کوئی شادی ہو یا کوئی اسمبلی تشکیل پائے یا اپنا کام شروع کرے یا حلف اٹھائے، تو نہ وہ شادی چلنے والی ہے نہ وہ اسمبلی چلنے والی ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے اس تناظر میں ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجر کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی ناکام ترین قومی اسمبلی ہے جو اب وجود میں آ چکی ہے، اور اسے ایک دن بھی سکون کا نصیب نہیں ہوگا، بلکہ پہلے دن سے ہی فساد اور پھڈے شروع ہو گئے ہیں۔ جس طرح کی تقریریں ہوئی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ محمود اچکزئی نے جو تقریر کی، جنید اکبر خان نے جو تقریر کی، شیر افضل مروت نے جو تقریر کی، اور جو دوسرے ارکان قومی اسمبلی تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے جو تقریریں کی، اس سے صاف نظر آ گیا ہے کہ معاملات اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ریموٹ کنٹرول کر لیں گے۔ ناظرین، اور جس روز قمر در عقرب کی یہ بھیڑ چڑھے گی یہ اسمبلی، اس روز بھی پھڈوں کی وجہ سے کسی بڑے بحران میں پھنس کر یہ اپنے انجام کو پہنچے گی۔ یہ پیش گوئی کی ہے ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجر نے۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کا مزید یہ کہنا ہے کہ جس روز سورج اپنے نئے سال کے سفر کا آغاز کرے گا، یعنی 21 مارچ کو، جسے ہم عید نوروز بھی کہتے ہیں، نوروز کے دن سے عمران خان کی سیاسی طاقت ایک نئی انگڑائی لے گی اور پھر وہ کسی کے قابو میں نہیں رہے گا۔ بڑی زبردست پیش گوئی کی ہے ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجر نے کہ جس روز عمران خان ڈبل طاقت میں آ جائے گا، تو اس وقت وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہا، تو آپ یہ سوچ لیں کہ 21 مارچ کے بعد وہ کسی کے قابو میں کیسے آئے گا۔ اس لیے جو ماہرین علم نجوم ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 1-1.5 ماہ ہے یہ بھی افراتفری کا شکار رہے گا، اس میں بھی کوئی سکون انہیں نہیں ملنے والا، لیکن یہ 1-1.5 ماہ کے بعد جو وقت نظر آ رہا ہے وہ مکمل افراتفری ہے، وہ مکمل آپ یوں سمجھ لیں کہ احتجاج ہیں، شٹر ڈاؤن ہڑتالیں ہیں، اور آپریشن ہیں، گرفتاریاں ہیں، یا خوفناک دفعہ 144 ہے، یا اس طرح کے ایک سے ایک بڑھ کر بحران پیدا کرنے والے واقعات ہیں جو یہ ہمارے ماہرین آسٹرالوجر دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو بابا جی داتا دربار والوں نے، آپ کو پہلے بھی ہم نے ان کی یہ پیش گوئی پہنچائی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور بار بار ان کی طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے۔ آج پھر وہی پیغام ہم دہرائے بھی دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میری یہ بات آپ ہر ویڈیو میں بتایا کریں کہ خدا را بچت کی عادت بڑھائیں، اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ ذخیرہ کر لیں، کیونکہ اگلے چند ماہ کے دوران کوئی ایسا دور آنے والا ہے 40-45 دن کا کہ جن میں آپ یوں کہہ لیں کہ پھر کچھ نہ کھانے پینے کو ملے گا اور نہ کوئی روزی کمانے کی صورت ہوگی۔ جو دہاڑی دار ہیں یا تنخواہ دار ہیں ان کے لیے وہ بہت نازک وقت ہوگا۔
تو آپ مہربانی کریں اپنی بچت کی عادت بڑھائیں اور کھانے پینے کی چیزیں ذخیرہ کریں، کیونکہ یا تو کوئی ایسی خطے کی صورتحال ایسا دھماکہ خیز اختیار کر جائے گی، یا سیاسی صورت کوئی ایسے دھماکہ خیز ہو جائے گی کہ جو معاملات ہیں وہ شہریوں کی زندگیوں کے لیے، جو ان کی روزمرہ کی زندگی ہیں، ان کو انتہائی مشکل کر دیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ جو معاملات ہیں، خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ جو عید الفطر سے لے کر عید الاضحیٰ تک کا جو درمیانی عرصہ ہے یہ بہت خوفناک نظر آ رہا ہے۔ اپنی تفصیل انہوں نے مزید بتائی۔ ہم نے کہا جی بابا جی آپ کہتے تو ہیں لیکن کچھ تفصیل بھی بتائیں کہ یہ جو زیادہ پریشانی کا ٹائم ہے وہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بیٹا یہ عید الفطر سے لے کر عید الاضحیٰ کے درمیان کا جو عرصہ ہے یہ بہت تشویشناک ہے۔ دعا کریں آپ بھی، جو سورت سمجھ لیں کہ البقرہ ہے اس کی آخری 2 آیات زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، آیت الکرسی تلاوت کریں، اور خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ آیت کریمہ کا ورد ضرور کریں۔ رات گئے جو رات کا آخری پہر ہے خاص طور پر اس میں رزق میں بھی برکت ہے، اور اس میں جو دنیاوی مشکلات ہیں لوگوں کو اجتماعی یا انفرادی زندگیوں میں، اس کا سب سے جو بہترین وقت ہے ناظرین وہ رات 2 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک کے درمیان۔ جو لوگ مالی مشکلات کا شکار ہیں، جو لوگ دنیاوی مشکلات کا شکار ہیں، وہ بابا جی نے فرمایا ہے کہ آیت کریمہ کا ورد کریں، اس ٹائم اٹھ کر کریں، یا جو لوگ رات کو جاگتے ہیں تو وہ اس ٹائم ضرور کریں۔ کئی لوگوں کی ڈیوٹی رات کی ہوتی ہے، جیسے نرسز ہیں یا گارڈز ہیں، اخبارات کے کارکن ہیں، ڈرائیور حضرات ہیں، مسافر حضرات ہیں، جو ایسا کام کرتے ہیں، جو سفر میں رہتے ہیں اور رات گئے انہیں سفر کرنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے تو یہ نادر موقع کہ وہ رات کے اس پچھلے پہر میں جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتا ہے، اور اس وقت وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے، کون ہے جس کو میں جو کو بیمار ہے تو میں اسے صحت دوں، کون ہے جو دکھی ہے تو میں اس کے دکھ درد دور کروں، کون ہے جو مفلس ہے جو جسے میں نواز دوں، بغیر حساب دوں۔ تو وہ وقت ہوتا ہے ناظرین، اگر ہم جو سونے والے ہیں وہ اٹھ کر اس وقت آیت کریمہ کا ورد کرے تو سبحان اللہ، لیکن جو لوگ کسی نہ کسی وجہ سے اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں روٹین میں، تو انہیں اس وقت سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ بابا جی نے مشورہ بھی دیا ہے اور ایک نصیحت بھی کی ہے کہ آیت کریمہ یوں تو آپ نے سارا دن جس وقت آپ کو خاص ٹائم ملے، آپ سفر میں ہوں تو اس ٹائم زیادہ پڑھیں، اور خاص طور پر اگر جو رات کا پچھلا پہر ہے نماز فجر سے پہلے، یہ جو تہجد کا ٹائم بھی جسے ہم کہتے ہیں، جس کو بھی وہ فرصت ملے یا اس طرح جاگ آ جائے آپ کو سوتے ہوئے، تو اس ٹائم آپ نے آیت کریمہ ضرور پڑھنی ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اب ہم کچھ آج کی سیاسی جو صورتحال ہے وہ آپ سے گوش گزار کر دیں کہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے محمود خان اچکزئی نے، اور ان سے تعاون مانگا ہے کہ آپ مہربانی کریں ہمارے ساتھ تعاون کریں، نہ صرف ہمیں ووٹ دیں بلکہ ہمیں سپورٹ بھی دیں۔ تو ان سے ملاقات کے بعد محمود خان اچکزئی کو انہوں نے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ گرین سگنل تو دے دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اعظم کراچی ہو گئے ہیں، یعنی کراچی روانہ ہو گئے ہیں۔ وہاں انہوں نے JUI فیس سندھ کے اجلاس میں شرکت کرنی ہے، اور یہ بھی ایک سگنل ہے کہ JUI فیس جو سندھ ہے اس کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا موقف ہے۔ تو اگلے 3 دن جو پیپلز پارٹی کے خلاف شدید ترین موقف رکھنے والی یہ جماعت ہے JUI فیس سندھ، جو یعنی جماعت کا جو حصہ ہے وہ JUI فیس سندھ کا ہے، جب اس کے اجلاسوں میں وہ شریک ہوں گے، یہی وہ دن ہے کہ صدارتی الیکشن کے حوالے سے بھی معاملات خاصے گرم ہوں گے۔ تو انہیں کوئی بھی ایسے امکانات اب نظر نہیں آ رہے کہ آصف زرداری کی سپورٹ کرے گی JUI فے، اور اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سی دیگر جو جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی بھی خاص طور پر، وہ بھی محمود اچکزئی کی سپورٹ کرے گی۔ اور جو سابق سپیکر ہیں اسد قیصر، انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ ایک گرینڈ الائنس بن رہا ہے پاکستان تحریک انصاف ساری جماعتوں سے مل کر، GDA ہے، محمود خان اچکزئی ہیں، مولانا فضل الرحمان ہے، جماعت اسلامی ہے، اور جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، MQM حقیقی ہے، اور بھی بہت سی جماعتیں ہیں، جس طرح سے کہ سنی اتحاد کونسل ہے، مجلس وحدت المسلمین ہے، ان سب کو ملا کر ایک گرینڈ الائنس بن رہا ہے جو بڑی احتجاجی تحریک چلائے گا۔ اور آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ احتجاجی تحریک جس میں JUI فے بھی شامل ہوگی، JUI سین بھی شامل ہوگی، JUI نظریاتی بھی شامل ہوگی، JUI شیرانی بھی شامل ہوگی، جماعت اسلامی بھی ہوگی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی بھی ہوگی، اور اس خطے کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہوگی۔
तो आप यूं समझ लें कि ये जो दो सूबे हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, वहां तो पहिया जाम की सूरत हाल हो जाएगी। और कराची में भी जब पश्तून पावर भी सारी इकट्ठी हो चुकी होगी और जो कराची में MQM और MQM हकीकी, GDA और तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पावर भी होगी, तो आप समझ सकते हैं कि कराची भी जाम हो जाएगा। पंजाब और अपर पंजाब में तो आपने देख ही लिया कि कैसा फैसलाबाद में, लाहौर में, गुजरांवाला में किस तरह सैलाब आ गया है PTI का। तो एक मुल्क गिर बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक मुनज़्ज़म की जा रही है। और ज़राए का ये कहना है कि ये रमज़ान मुबारक में तो शायद ये फैसला न किया जाए रोज़ों की वजह से, तो ईद के बाद ये जो उस वक्त तक ये सारे राब्ते भी मुकम्मल हो चुके होंगे, ये ग्रैंड अलायंस भी तश्कील पा चुका होगा। तो ईद के बाद ये जो धांधली ज़दा हुकूमत है, जो धांधली ज़दा असम्बली है, इसके मुकम्मल खात्मे का यकनुकाती एजेंडा लेकर और नए आम इंतखाबात के लेकर ये फिर एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। आखिर में नाज़रीन चलते चलते वो दिलचस्प एतराज़ सुन लें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी भी हैं तहरीक इंसाफ के, उमर अयूब, उन्होंने लिख कर अयाज सादक स्पीकर कौमी असम्बली को दे दिया है कि मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ने के हवाले से नाअहल हैं, वो ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि वो फॉर्म 45 में हार चुके हैं। एक जाली फॉर्म 47 तैयार करके उन्होंने कौमी असम्बली के मेंबर बनने का आकर हलफ उठाया है। उनका ये हलफ भी गैर कानूनी है, इसलिए उन्हें कौमी वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया जाए। तो नाज़रीन ये एक तरह से थप्पड़ है, होना तो है कि उसे अहल भी करार दे दिया जाएगा, वो इलेक्शन लड़ भी लेगा, वो वज़ीर आज़म बन भी जाएगा, लेकिन कोई मौका जाने नहीं देते कप्तान और उसके खिलाड़ी कि इन्हें थप्पड़ ना मारें। ऐसा थप्पड़, जोरदार जन्नाटेदार थप्पड़, क्योंकि इन्होंने किस तरीके से 100 सीटों पर जो धांधली की है, फॉर्म 45 तब्दील किए हैं। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।